اب بابا فرید کون؟ بابا فرید کون؟ بابا فرید کی شان بس اتنی سمجھ لے، اگر اجازت دے تو عرض کروں؟ کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے؟ میں یہ چاہتا تھا کہ ذرا آپ کا ذہن بھی حاضر ہے کہ نہیں ہے، پتا چلا کہ دماغ کہیں اور ہے، گفتگو کہیں اور سنے۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اب یہ بابا فرید کون؟ بابا فرید وہ ہیں کہ جن کو غریب نواز نے شہباز اولیاء کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بابا غریب نواز کے مرید ہے، بابا قطب کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ ان کا نام فرید نہیں ہے، ان کا نام مسعود ہے۔ ان کو فرید کہا گیا، فرید مطلب اللہ اکبر، ان کے دور میں ان جیسا کوئی نہیں، یکتا یگانا ان جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ فرید کون تھے پتہ ہے؟ بابا فرید کون تھے؟ بابا فرید ابھی مرید نہیں ہوئے، بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید نہیں ہوئے۔ مرید ہونے سے پہلے ماں نے ان کو ولایت کی وہ منزل چڑھائی، ماں نے ان کو ولایت کی اس منزل پر پہنچایا کہ جب بابا فرید الدین گنج شکر پیر ڈھونڈنے کے لیے نکلے، توجہ کریں، ماں نے کیسی عبادتیں کروائی، ماں نے کیسی ریاضتیں کروائی، ماں نے کیسے مجاہدات کروائے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو ماں کئی دن تک کے بھوکا رکھتی تھی اور کہتی تھی بیٹا جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں اللہ کا نور اترتا ہے، اس لیے بھوکے عبادت کرو۔ پیٹ بھر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے افضل ہے کہ بھوکا پیٹ انسان بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے، یعنی بھوکے پیٹ عبادت کس قدر قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں تو بابا فرید کی امی جان یعنی صابر پاک کی نانی کس طریقے سے تربیت کرتی ہے کہ بابا فرید ابھی مرید نہیں ہوئے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، زیادہ تر کمالات کب نصیب ہوتے ہیں؟ مرید ہونے کے بعد نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن بابا فرید ابھی پیر ڈھونڈنے کے لیے گئے تو پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ ہے کہاں پہنچے؟ بغداد شریف پہنچے۔ اور بغداد شریف میں اس لیے کہ وہ دن، وہ ان ایام میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر بغداد میں ہوا کرتے تھے۔ بغداد کے اندر جو ہے اللہ اکبر بڑے بڑے اولیاء کے ادوار گزرے ہیں۔ غوث پاک خود بغداد میں رہے ہیں، امام اعظم خود بغداد میں رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم خود بغداد میں رہے ہیں، امام علی رضا کا زندگی کا اکثر حصہ بغداد میں گزرا۔ سیدنا میرے مرشد امام معروف کرخی جو ہے وہ بغداد میں رہے ہیں، سروی سکتی بغداد میں رہے ہیں، جنید بغدادی بغداد میں رہے ہیں، حضرت بشر حافظ بغداد میں رہے ہیں، ابو الحسین نوری بغداد میں رہے ہیں۔ یہ بغداد جو ہے عروس البلاد ہے، علماء اور اولیاء کا شہر ہے، مدینۃ العلماء مدینۃ الاولیاء بغداد معلیٰ۔ تو حضرت بابا فرید الدین پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد شریف پہنچے۔ سوچا کہ زمانے کی بڑی خاک چھانی ہے، شہروں کی بڑی خاک چھانی ہے، چلو چل کر کے بغداد جاتے ہیں، وہاں دل کی مراد پوری ہو ہی جائے گی، دل کی تمنا پوری ہو ہی جائے گی۔ جس وقت بابا فرید خانقاہ میں پہنچے، اتفاق سے وہ دور تھا حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا دور۔ یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کون ہے اب آپ جانتے ہیں؟ اگر ایک ایک کی سوانے پڑھنے لگے تو بہت عنوان سے پیچھے چلے جائیں گے، لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اس بزرگ کا نام ہے کہ غوث پاک نے فرمایا عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کے بعد اس جیسا کوئی بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے، شہاب الدین عمر سہروردی کے بعد اس جیسا کوئی بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ یہ حضور غوث پاک کے خلیفہ بھی ہے۔ بابا صاحب پہنچنے کے بعد مرید ہونے کے لیے تو شیخ شہاب الدین نے بابا صاحب کو دیکھا، فرید الدین گنج شکر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ مہمان ہے، اس کے لیے کھانا لاؤ۔ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے سہاں تھے، بڑے بڑے اولیاء تھے، سب جب کھانا آیا تو دسترخوان لگا، اور دسترخوان لگا تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی کنیز تھی، وہ ہاتھ دھلانے کے لیے آئی۔ ابھی بابا صاحب مرید نہیں ہوئے، ابھی بابا صاحب بالکل کڑیل جوان ہیں، اور جب وہ کنیز آئی ہاتھ دھلانے کے لیے تو بابا فرید نے ہاتھ دھونا شروع کیا۔ وہ پانی پہ پانی ڈال رہی ہے، مسلتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، اس کی پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کی جتنی نگاہ ہے وہ تو اتنا ہی دیکھتا ہے۔